اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب بخاری شریف دعاؤں کا بیان، حدیث نمبر 854۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے لیے ایک مقبول دعا ہوتی ہے، جو وہ مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی مقبول دعا کو آخرت میں اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھوں۔ وضاحت، ایک حدیث میں ہے کہ میں نے جو دعا آخرت کے لیے محفوظ رکھی ہے، اس سے وہ شخص ضرور لابحنیوت ہوگا جس نے مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک کے علاوہ دوسرے جرائم کا کرنے والا آخر کار جنت میں پہنچ جائے گا۔ فتح الباری، حدیث نمبر 856۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اللہ کی قسم، میں تو ہر روز 70 بار سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ وضاحت، ایک حدیث میں ہے کہ جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز کم سے کم 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ کچھ حدیثوں میں یہ الفاظ نقل کیے گئے ہیں: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ترجمہ، میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں جس کے علاوہ کوئی سچا معبود حقیقی نہیں ہے، وہ زندہ اور قائم ہے، اور میں اسی کے حضور میں توبہ کرتا ہوں۔ فتح الباری، حدیث نمبر 858۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پر لیٹتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں گال کے نیچے رکھ لیتے اور یہ دعا پڑھتے: اللہم باسمک اموت و احیا۔ ترجمہ، اے اللہ، آپ کے ہی نام سے میں سوتا اور جاگتا ہوں، اور جب نیند سے جاگتے تو یہ دعا پڑھتے: الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور۔ ترجمہ، اس اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں موت کے بعد زندہ کیا، سونے کے بعد بیدار کیا، اور اسی کی طرف جانا ہے۔ وضاحت، اس حدیث میں نیند کو موت کہا گیا ہے کیونکہ اس میں بھی ظاہری طور پر روح کا بدن سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے، اسی وجہ سے نیند کو موت کی بہن کہا جاتا ہے۔ فتح الباری، حدیث نمبر 859۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب تعالی ہر رات دنیا کے آسمان کی طرف نازل ہوتا، یعنی اپنی خاص توجہ فرماتا ہے اس وقت جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، تو فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے دوں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اس کی بخشش کروں؟ حدیث نمبر 861۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی تم میں سے یوں دعا نہ کرے کہ یا اللہ، اگر آپ چاہیں تو مجھے بخش دیجئے، اگر چاہے تو مجھ پر رحم فرمائیے، بلکہ یقین کے ساتھ دعا کرے، اس لیے کہ اس پر کسی کا دباؤ نہیں ہے۔ وضاحت، دعا کرنے والا دعا کرتے وقت اپنے مالک کا دامن نہ چھوڑے، بہت ہی عزیزی سے قبولیت کی امید رکھتے ہوئے دعا کرے، مایوسی اپنے قریب نہ آنے دے۔ فتح الباری، حدیث نمبر 862۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ جلد بازی کا معاملہ نہ کرے، یوں نہ کہے کہ میں نے دعا کی تھی مگر قبول نہیں ہوئی۔ وضاحت: مسلمان کی دعا ضائع بیکار نہیں ہوتی، اس کی قبولیت کی چند صورتیں ہیں۔ جو چیز مانگی ہے وہی فوراً مل جاتی ہے، یا اس کے بدلے میں کسی برائی کو اس سے دور کر دیا جاتا ہے، یا پھر آخرت کے لیے ذخیرہ بن جاتی ہے۔ فتح الباری۔ حدیث نمبر 864۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اے اللہ، جس مومن کو میں نے برا کہا ہو اس کے لیے میرا یہ برا کہنا قیامت کے دن اپنی نکٹتا کا ذریعہ بنا دے۔ وضاحت: آپ بھی یہی عمل بار بار کریں۔ حدیث نمبر 867۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یوں دعا کیا کرتے تھے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ ترجمہ: اے اللہ، ہمیں دنیا میں نیکیوں کی توفیق اور آخرت میں نیکیوں کی جزا عطا فرمائیے اور ہمیں جہنم کی عذاب سے بچا دیجیے۔ وضاحت: حضرت انس رضی اللہ عنہ یہ دعا بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے بہت زیادہ پڑھتے تھے۔ یہ دعا دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں پر مشتمل آدھارت ہیں۔ فتح الباری۔ حدیث نمبر 869۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اس دعا کو دن میں 100 بار پڑھے تو اسے 10 غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، 100 برائیاں ختم کر دی جائے گی، اور وہ تمام دن شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، اور اس سے کوئی شخص بہتر نہ ہوگا مگر وہ جو اس سے بھی زیادہ پڑھے۔ دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے تعریف ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ وضاحت: بخاری کی ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا، جس نے اوپر ذکر ہوئی دعا کو 10 مرتبہ پڑھا وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی غلام آزاد کیا ہو۔ ایک اور روایت میں فجر کی نماز کے بعد کسی سے گفتگو کرنے سے پہلے پڑھنے کا ذکر ہے۔ یہ کلمہ گناہ گاروں کے لیے بہت کام کی چیز ہے۔ فتح الباری۔ حدیث نمبر 870۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ، ترجمہ: میں اللہ کی تعریف کے ساتھ ساتھ اس کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں، دن میں 100 مرتبہ پڑھا، اس کے تمام چھوٹے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث نمبر 871۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور جو نہ کرے ان کی مثال زندہ اور مردہ جیسی ہیں۔ ایسے ہی منتخب حدیث سے جاننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، کمنٹ کرے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرے۔
آپ کا موٹیویشن ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ دین اور حدیث سمجھنے کی نیک توفیق دے۔ قرآن، حدیث اور بچوں کو دین سکھلانا ماں باپ کا فرض ہے۔